فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جو کہ تحریر کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 111، اور یہ ہے قبہ بیضہ کی زمین، 1320 قمری 1902 عیسوی، اور یہ شروع ہو رہی ہے داستان سورہ اسراء یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں، اس کی 44ویں آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف وہ ہستی کا ادراک رکھتا ہے، لیکن اس کائنات میں تمام موجودات شعور جیسی ایک خاص چیز کے حامل ہیں۔ سب خدا کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، اور ان میں صرف انس و جن ہیں جو عام طور پر موجودات کے شعور اور فہم کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ ہستی کے دور ترین آفاق سے لے کر اس عالم کے نچلے ترین مراتب تک تمام موجودات بندگی کے منصوبے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ باہم متصل موجودات کی ایک زنجیر گوناگوں اشکال میں تمام تکوینات اور تعینات عالم خلقت کی طرف اشارہ ہے کہ درمیان مولائے موحدین علی علیہ السلام کے حرم مطہر کی سرزمین قرار پائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب میں نے ابو البشر کے جسم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک میں تمام انسانوں پر گواہ رہی ہوں جنہوں نے میرے سینے پر زندگی بسر کی ہے۔ طوفان نوح اور زمین کے سراسر پاک ہو جانے کے بعد میں نے نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے برابر آرام پاتے دیکھا، اور بشریت کے دوسرے پدر کو اپنے دامن میں موجود پایا۔ زمانے نوح کے بعد میں سالہ سال گمنام رہی، یہاں تک کہ خلقت کے روحانی باپ مولائے موحدین علیہ السلام کا پاک جسم میری مملکت ہستی کے لیے حیات بخش بنا۔ میں شعرۂ آفاق ہو گئی، اور اس لا یزال گوہر کے وجود کی برکت سے تمام عالم وجود سے انس اور جن، ملائکہ اور ارواح مومنین میرے پاس آتے ہیں، اور ان کے قدم اپنے تمام وجود سے اپنے شانوں پر محسوس کرتی ہوں۔ ان میں سے بعض مجھ پر متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، اور بعض خود سے ایسے تہی ہو چکے ہیں کہ گویا تنکے سے زیادہ ہلکے ہوں۔ سالہ سال میں نے زائروں کو دیکھا ہے جن میں سے ہر ایک خواہش کے انبار کے ساتھ صاحب ولایت کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جھولی بھر کر اس سرزمین سے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ اس آخری 1000 سال میں نے لوگوں کی زندگی کا نظارہ بھی کیا جنہوں نے اولیاء حقیقت کا قرب پانے کے لیے ان کی پیروی کو اپنا نصب العین بنا کر نجف کی سرزمین میں اپنا وقت گزارا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نور، تقویٰ اور دیانتداری کا ستون تھا۔ جب وہ مجھ پر اپنے قدم رکھتا تو میں اپنے وجود پر ایسے مردوں کا بوجھ اٹھا کر فخر محسوس کرتی تھی، اور ہمیشہ اس شوق میں رہتی کہ ان کی ارواح ملوکت میں
منتقل ہونے کا لمحہ دیکھوں اور ان کے جسموں کو ایک مہربان ماں کی مانند اپنی آغوش میں لے لوں۔ درخشاں ستارے شیخ توسی، علامہ ہلی، فخر المتحققین، مقدس اردبیلی، محمد مہدی نراقی، ملا احمد نراقی، سید مہدی بحر العلوم، شیخ مرتضی انصاری، شیخ جعفر شوستری، مرزا آئے شیرازی، مرزا حبیب اللہ رشتی اور بہت سے وہ اکابر جو ان کے بعد میرے احاطے میں اس بے مثال خورشید کی مرکزیت سے پیوستہ ہوئے۔ میں سالہ سال اس حرم میں ہونے والی تمام گفتگو، غم، خوشی، جلوت اور خلوت کی شاہد رہی ہوں۔ طلباء کے مباحثے، نماز جماعت، عزاداری اور جشن میں شامل رہی ہوں۔ میں نے بقیت اللہ کے فراق میں مشتاقوں کے آنسوؤں اور سوزناک آہوں کا مزہ چکھا ہے، لیکن 13ویں اور 14ویں صدی میں ائمہ علیہم السلام کے مریدوں میں سے ان اولیاء کو دیکھ رہی تھی جن میں مفاہیم کی سنگینی اور روح کی بلندی کا ایک ساتھ اس وسعت اور حجم میں یکجا ہو جانا میرے لیے کم پیش آیا تھا۔ اس شہر کے گلی کوچوں سے پرہیزگار میری جانب آتے کہ ہر ایک اپنے مولا کی رضائی کی چوٹی سر کرنے میں دوسروں کا حریف ہوتا، اور مجھ پر ایسا عجیب زمانہ بھی گزرا تھا جیسے ہی ایک دن تھا جب میں ایک عبرت انگیز گفتگو سن رہی تھی، جب سید مرتضیٰ کشمیری ہمیشہ کی طرح حرم کے جنوب غربی جانب باب الحاجات کے برابر رواق دوم میں اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ نماز کو اس قدر طول دیتے تھے کہ بہت سے جوان اور قوی ہیکل اہل ذکر ضعف اور مشکل سے دوچار ہو جاتے تھے۔ شیخ محمد بہاری نے اپنی ظہر اور عصر کی نماز گھر پر پڑھ لی تھی، وہ حرم کی سمت جا رہے تھے۔ اسی دوران شیخ حسن علی اصفہانی اپنے حجرے سے باہر آئے۔ انہوں نے اسی صبح سے سید مرتضیٰ سے اپنی واجب الادا رقم مانگی تھی، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ ایک متن کی کتابت کے لیے ہر 1000 سطر کے بدلے 4 تومان لیں گے، لیکن چونکہ سید مرتضیٰ کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ شیخ حسن علی جو روزے کی حالت میں تھے اور ایک ہفتے سے کچھ کھائے بغیر پانی سے افطار کر رہے تھے، حرم مطہر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری جانب سید مرتضیٰ کے ساتھی یعنی سید علی قاضی، شیخ حسین ہمدرد عاملی اور سید معمار نے نماز میں ان کی اقتدا کی ہوئی تھی۔ اگرچہ سید مرتضیٰ اپنی نماز کو بہت طول دیتے تھے، لیکن طلباء، تاجروں اور حرم کے جوار میں رہنے والوں سے صفیں اتنی بھر جاتی تھیں کہ اکثر دیر سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اس لاغر اور ضعیف بدن کے ساتھ رکوع اور سجود کو یوں جاری رکھا کہ شیخ عدنان، وہی جنہوں نے چند سال پہلے سید علی قاضی کو کوچہ نشین فقیر کے برابر بیٹھنے سے منع کیا تھا، سوچنے لگے کہ اب وہ سید مرتضیٰ کو تذکر دیں گے کہ اپنی نمازیں مختصر کریں۔ دوسری طرف شیخ محمد بہاری شرح صادق پر ختم ہونے والے کوچوں پر قدم بڑھاتے ہوئے محلہ براق سے نکلے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے لا الہ الا اللہ کا قلبی ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران شیخ حسن علی بھی حرم سے قریب ہو چکے تھے۔ شیخ مرتضیٰ نے نماز کا سلام پڑھا اور ان کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اپنی نماز تمام کی اور صفوں سے دور ہوتے ہوئے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے، لیکن سید مرتضیٰ اسی طرح تعقیبات نماز میں مشغول تھے۔ شیخ محمد بہاری نے راستے کے بیچ ایک قہوہ خانہ دیکھا جس میں ایک معمم طالب علم بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ شیخ حسن علی حرم میں داخل ہوئے اور باب سعاد سے گزرتے ہوئے کے ساتھ کھڑے ہو کر حرم امیر المومنین علیہ السلام سے نجوہ کرنے لگے۔ ایسے میں شیخ عدنان سید مرتضیٰ کے قریب گئے اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کا دل سید مرتضیٰ کے رعب سے لرز رہا تھا۔ وہ منتظر رہے کہ سید مرتضیٰ کی تعقیبات مکمل ہو جائیں۔ سید مرتضیٰ نے انہیں دیکھا اور کوئی بات کیے بغیر سجدے میں چلے گئے۔
कुछ देर तक पूरे सुकून से सजदे में रहे, फिर सर उठाकर कहा, सलाम अलैकुम। शेख अदनान ने कुछ पहलू बदला और कहा, सलाम अलैकुम जनाब सैयद, एक दरख्वास्त है। सैयद मुर्तज़ा ने अपना सर हिलाया जैसे कह रहे हों कि फरमाइए। सैयद अली, शेख हमदर्द आमली और सैयद मैमार जो ये माजरा देख रहे थे, मज़ीद गौर से वो गुफ्तगू सुनने लगे। शेख अदनान ने अपनी लुकनत ज़बान को छुपाते हुए कहा, जनाब सैयद, माशाल्लाह आपको उलूम नक़ली पर इस कदर तसल्लुत हासिल है और हमारी रिवायत की मीरास का काबिल ज़िक्र हिस्सा आपको ज़बानी याद है। नीस मुहद्दिस नूरी जैसे बहुत से उलमाए रिवायात की सेहत में आप पर एतमाद करते हैं। जैसे बहुत से उलमा रिवायात की सेहत में आप पर एतमाद करते हैं और इसे हुज्जत समझते हैं। क्या आपका वास्ता नमाज जमात के मुस्तहबात से नहीं पड़ा है, जिनमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि ज़ईफ़ तरीन मामूमीन का लिहाज रखा जाए। सैयद मुर्तज़ा ने अपना सर झुकाया और गहरी सोच में डूब गए, लेकिन शेख अदनान ने ढिठाई से अपनी बात जारी रखी। ये आने वाले बहुत से लोग आपकी नमाज तुलानी हो जाने के बायस ज़ौफ़ और थकन का शिकार हो जाते हैं और महसूस होता है कि आपकी जानिब से नमाज को तूल देना अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक ना हो। सैयद मुर्तज़ा ने अपना सर उठाया और अपने गोशे लब पर नक्शे मुस्कुराहट के साथ शेख से कहा, ए शेख, मेरे बदन पर एक नज़र डालो। शेख को इसके सवाहिर जवाब की तवक्को थी। उन्होंने सैयद मुर्तज़ा के बदन को ताज्जुब से देखा और कहा, आप क्या कहना चाहते हैं सैयद? सैयद मुर्तज़ा ने अपना हाथ शेख के कंधे पर रखा और मलीह हंसी के साथ कहा, आपने ये बदन देखा, मेरा जुब्बा देख रहे हैं और आप जानते हैं कि नमाज के लिए आने वालों में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और नहीफ़ हूँ, यानी कह सकते हैं कि तमाम नमाज गुजारों में अज़ाफ़ हूँ। शेख हमदर्द को हंसी आ गई थी। उन्होंने सैयद अली को देखा और इनकी आंखों के गिर्द पड़ने वाली झुर्रियों की वजह से मुतवज्जे हुए कि वो भी दिल में हंस रहे हैं, लेकिन कोशिश यही थी कि चेहरे से कुछ ज़ाहिर ना होने पाए। शेख अदनान जो इस दंदान शिकन जवाब से चकरा गए थे, अपनी हैरत ज़दा आंखों के साथ सर हिलाया और जाने की इजाज़त चाही। फिर सैयद अली को घूरते हुए सैयद मुर्तज़ा के सामने से उठ गए। सैयद मुर्तज़ा ने जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, दोबारा तस्बीह उठाई और नमाज असर के बाद वारिद होने वाले इस्तग़फ़ारों में मशगूल हो गए। इसी दौरान में आंसू शेख हसन अली के चेहरे पर लकीर बना रहे थे। उन्होंने सख्त सोज़ दिल और मुजाहिदात से हासिल होने वाले इस्तेकाम के साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जानिब रुख किया और कहा, मेरे मौला, हफ्ता हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया और मज़ीद भूख बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। उन्होंने ये जुमले चंद मरतबा ज़ेरे लब दोहराए, लेकिन अचानक इसी आलम से जो कि अहले दुनिया के इदराकात से मावरा है, अपने वजूद के ज़ाविये में हरम मुतहर की ज़मीन पर एक जलाली मुकाशफे में सुल्तान सलातीन आलम के जूद शाह मुमलिकत हस्ती मौलाए मुहिद्दीन अली अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा किया, जिन्होंने शिकवा और जलाल से पुर चेहरे के साथ इनसे कहा, शेख हसन अली, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक हफ़्ते की भूख की खातिर हरम आए हो और शिकायत कर रहे हो, जबकि हमने तुम्हें कई गुनाहों के इर्तिकाब से बचाया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तफसील से शेख हसन अली से फ़रमाया, कहाँ और किस वक्त वो कौन सा गुनाह अंजाम देने जा रहे थे और मकाम विलायत की बरकत से खुदा ने उन्हें आग के गड्ढे में गिर जाने से बचा लिया था। शेख हसन अली के चेहरे पर इस कदर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए कि 1 महीने तक वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाने में शर्म महसूस करते थे। जब शेख हसन अली खामोशी में डूब गए थे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जलाली और विलाई तरबियत के ज़ेर असर कसरत की तहें इनके वजूद में पिघल रही थी, शेख मोहम्मद बिहारी
شرائع صادق میں اس طالب علم کے قریب گئے جو قہوہ خانے میں چائے پی رہا تھا۔ شیخ محمد حسن کے سر پر خود عمامہ تھا اور وہ شیخ مرتضیٰ کشمیری کے ہم عمر تھے، جو ان طالب علم کی طرف گئے اور کہا، جناب طالب علم السلام علیکم۔ جوان طالب علم جو بہت سے اہل نجف کی طرح جانتا تھا کہ شیخ محمد بہاری ملا حسین قلی ہمدانی کے وصی ہیں، گھبرا گیا اور اس نے پریشان ہو کر کہا، السلام علیکم یا شیخ۔ شیخ محمد نے تیوریوں پر بل چڑھا کر کہا، جوان آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لباس میں گلی کے بیچ اس قہوہ خانے میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہو، اس کی فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جوان طالب علم جو بوکھلایا گیا تھا وہ اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس نے خود کو سنبھالا اور حیرت سے شیخ محمد سے کہا، جی جناب شیخ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی دوران شیخ مرتضیٰ کا نماز عصر کے بعد کا استغفار مکمل ہوا۔ وہ اٹھے اور چہرہ پھیر کر سید علی، شیخ ہمدرد اور سید معمار کو سلام کیا، مسکرائے اور باب ساعات کی سمت چلے گئے، یعنی وہیں جہاں شیخ حسن علی کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری جانب شیخ محمد بہاری نے جوان طالب علم کو دیکھا اور کہا، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ اس کی جانب دراز کر کے چائے اس کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، شرم بھی نہیں آتی؟ مجموعے میں چائے پی رہے ہو۔ چائے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھا اور جوان طالب علم کو حیرت و پریشان چھوڑ کر ایک گھونٹ میں پی گئے۔ ایک بار پھر اسے دیکھا، مسکرائے اور وہاں سے نکل گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بہاری کی شوخ طبعی اور مہر و محبت نے اس طالب علم کے دل میں جگہ بنا لی، اور اس حکیمانہ حرکت سے اس کے اور طریقت کے درمیان رابطہ استوار ہو گیا۔ اسی حال میں شیخ محمد آہستہ آہستہ حرم کی سمت آ رہے تھے۔ شیخ حسین ہمدرد نے سید علی اور سید معمار کو دیکھا اور کہا، سید مرتضیٰ عجیب مرد ہیں اور کیا فراست رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ کو کیسا جواب دیا؟ سید معمار، جو کہ سید مرتضیٰ سے قدیم رفاقت رکھتے تھے، ہنستے ہوئے بولے، میں نے سید مرتضیٰ سے ایسے عجائب دیکھے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سید علی نے بھی جو خاموشی سے مسکرا رہے تھے سر ہلایا اور کہا، میں نے بھی چند دن پہلے ان سے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ شیخ ہمدرد، جو شیخ مرتضیٰ کی کرامات اور احوال کے شیفتہ تھے، پیش آنے والے واقعات کو دوستوں کی زبان سے سننے کے لیے کہا، آئیں کچھ دیر بیٹھ کر ایسے کچھ واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تینوں حرم کے ایک چبوترے کی طرف گئے جو کہ طلائی ناودان اور قبلے کے مقابل سمت میں ایک دالان میں تھا۔ اسی وقت سید مرتضیٰ، جو کہ باب ساعات سے باب شیخ طوسی کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے شیخ حسن علی کو دیکھا جو باب قبلہ اور ان کی نماز جماعت کی جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ سید مرتضیٰ ان کی طرف گئے اور شیخ حسن علی بھی اپنے استاد کو دیکھا اور احترام اور شرمندگی سے کہا، السلام علیکم جناب سید۔ سید مرتضیٰ بہت پیار سے مسکرائے اور کہا، سلام میرے بیٹے۔ انہوں نے چند لمحے شیخ حسن علی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور کہا، شیخ حسن علی، آپ مولا کے عطاب سے رنجیدہ نہ ہوں۔ مولا جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے مؤدب بناتے ہیں، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اپنی درگاہ سے متوسل ہونے والوں کے قلب میں شرک کی جڑوں کو جلا دیتے ہیں۔ شیخ حسن علی تعجب سے شیخ مرتضیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور حرم کے طلائی گنبد کو درد بھری نظروں سے دیکھا اور اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ سید مرتضیٰ نے کہا، میری سید علی اور تمہارے دوستوں سے باب قبلہ کے پاس ملاقات ہوئی تھی، اگر چاہو تو ان کے پاس چلے جاؤ اور کچھ دیر بیٹھو تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ شیخ حسن علی نے احتراماً کہا، جی جناب سید، بصر و چشم۔ سید مرتضیٰ مسکرائے اور ان سے جدا ہو گئے۔ شیخ حسن علی اپنے دوستوں کی طرف گئے اور ان کی جانب سے پرتپاک استقبال کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت شیخ محمد بہاری حرم میں داخل ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مخصوص سلام پیش کیا اور باب قبلہ کی طرف بڑھ گئے۔
شیخ حسین ہمدرد نے کہا، خوش آمدید شیخ حسن علی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرامات بیان کرنا چاہتے تھے جو ہم نے جناب سید سے دیکھی ہیں۔ چونکہ تم بھی ان کے ساتھ بہت اٹھے بیٹھے ہو، اگر کوئی بات مد نظر ہو تو بتاؤ تاکہ استفادہ کریں۔ شیخ علی نے سید علی کے چہرے پر نظر ڈالی اور اگرچہ بھوک کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تائید میں سر ہلا دیا۔ شیخ حسن نے معمار کی طرف رخ کر کے کہا، سعید تم شروع کرو، تم نے استاد کے ساتھ بہت سفر کیا ہے۔ معمار نے پہلو بدلا اور چند لمحوں کے بعد بولے، ہم جناب سید کے ساتھ ایک سفر میں عظیم کربلا ہوئے تھے۔ راستے میں آرام کے لیے ایک سرائے میں رکے۔ اس گھر کا مالک ایک شریف اور محبت کرنے والا بامروت شخص تھا۔ عصر کے وقت ہم جناب سید اور مالک مکان کے ساتھ چھت پر گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ سفر طویل ہو جانے کے باعث جناب سید کا عمامہ میلا ہو گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عربوں کی رسم ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لباس دھوتے ہیں۔ سب معمار پر نظر جمائے ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ معمار نے اپنی بات جاری رکھی۔ مالک مکان نے جناب سید سے کہا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا عمامہ دھو کر یہیں پھیلا دوں تاکہ خشک ہو جائے۔ جناب سید نے اپنی خاموشی سے، جو کہ راضی ہونے کی نشانی تھی، مالک مکان کو اجازت دے دی۔ لیکن جیسے ہی مالک مکان نے ان کا عمامہ اٹھانا چاہا، چھت پر ایک بگلا آیا اور عمامہ اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ مالک مکان نے پریشان ہو کر جناب سید سے کہا، آپ اجازت دیجیے کہ بازار سے عمامہ لے آؤں۔ جناب سید نے بے مثال سکون کے ساتھ مسکرا کر کہا، عمامہ شفا حاصل کرنے کے لیے لے گئے ہیں اور واپس کر دیں گے۔ عمامہ شفا حاصل کرنے کے لیے لے گئے ہیں اور واپس کر دیں گے۔ شیخ ہمدرد کو یہ داستان سن کر تعجب ہوا۔ انہوں نے معمار سے کہا، کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ واقعی یہ ہوا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دیر بعد بگلا آیا اور عمامے کو چھت پر ڈال کر چلا گیا۔ شیخ ہمدرد نے اللہ اکبر کہا اور سید علی کو دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، اس مرد میں کس قدر عجائب ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پہچان نہیں پائے۔ کچھ ہی عرصے پہلے ہم بھی ان کے ساتھ کربلا گئے ہوئے تھے۔ ہم ان کے محل سکونت گئے لیکن وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر سید الشہداء علیہ السلام کے حرم کی طرف گئے، شاید وہ وہاں مل جائیں۔ جب میں باب قاضی الحاجات کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ سجدے میں حالت ذکر میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حرم کے در و دیوار ان کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ شیخ حسن علی اور سید معمار نے سر ہلایا اور شیخ حسن علی سے کہا، اولیاء جب قوی ہوں تو زمین و زمان ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جناب سید میرے ساتھ مدرسے آئے۔ میں نے دروازے پر تالا ڈال دیا تھا لیکن چابی میرے پاس نہیں تھی۔ میں حجرے سے چابی اٹھانا بھول گیا تھا۔ جب ہم دروازے تک پہنچے اور انہیں مسئلہ معلوم ہوا تو کچھ دیر توقف کیا کے بعد مجھ سے کہا، مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بند تالوں کی چابی ہے، پس ہماری مادر صدیقہ کبریٰ فاطمہ علیہ السلام کا نام نامی بند دروازوں کے لیے چابی کیوں نہ ہو؟ انہوں نے اپنا ہاتھ تالے پر رکھا اور ندا دی، یا فاطمہ علیہ السلام، اور ہماری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے تالا کھل گیا۔ سبھی شیخ علی کو دیکھ رہے تھے اور زیر لب اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ اس بات سے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عنایتوں سے انسان کن مقامات تک پہنچ سکتا ہے، جوش میں آ گئے تھے۔ سید معمار نے سید علی کو دیکھ کر کہا، سید علی آپ خاموش ہیں، ابھی کہا تھا کہ چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ سید علی نے اپنی آنکھوں میں موجیں مارتی روحانیت کے ساتھ سب کو مخاطب کر کے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ سید مرتضیٰ خمس وغیرہ سے اپنی معیشت میں استفادہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی جائے نماز بن کر گزارتے ہیں، اور یہ میری نظر میں ان سے دیکھی گئی کرامات میں سب سے بڑی کرامت تھی۔ زبردست! جس آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا وہ ایک لاغر اندام شیخ کی تھی جو ان کے سامنے چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ سید معمار، شیخ حسن علی، شیخ ہمدرد اور سید علی سب نے اپنے چہرے گھمائے
تاکہ اسے دیکھ سکیں، جس کی آواز آئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تھے مگر شیخ محمد بہاری ہمدانی، وہ مرد جو کہ نجف میں ملا حسین قلی ہمدانی کے طریقے کے وارث تھے۔ سید معمار نے کہا، جناب شیخ السلام علیکم، تشریف رکھیے۔ شیخ محمد نے ہاتھ میں اپنی تسبیح گھماتے ہوئے بہت مٹھاس سے کہا، وقت ضائع کروں اور بیٹھ کر کرامات سننے میں عمر گزاروں؟ شیخ ہمدر کو ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، جناب شیخ، روایت میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ شیخ محمد نے کہا، عند ذکر الصالحین یا عند ذکر کرامات صالحین۔ شیخ ہمدر خاموش ہو گئے اور تائید میں کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ شیخ حسن علی جو بہاری ہمدانی کو پہچانتے تھے، انہوں نے احترام سے کہا، جناب شیخ تشریف لائیے اور کچھ دیر مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ سید علی تعجب سے شیخ محمد کو دیکھ رہے تھے اور متوجہ ہوئے کہ شیخ محمد انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ شیخ محمد نے کہا، مجھے آقا سید علی سے کام تھا۔ سید علی نے، جو کہ شیخ محمد علی کو نہیں پہچانتے تھے اور صرف ان کا نام سن رکھا تھا، آہستہ سے شیخ حسن علی سے پوچھا، میں انہیں نہیں پہچانتا ہوں، یہ کون ہیں؟ شیخ حسن علی نے اطمینان سے جواب دیا، شیخ محمد بہاری ہمدانی، سلوک میں ملا حسین قلی ہمدانی کے وصی ہیں۔ سید علی نے، جو کہ ملا حسین قلی کا نام سن کر بہت خوش ہو گئے تھے، تعجب کے ساتھ شیخ محمد کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے کہا، جناب شیخ تشریف رکھیے، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر احتراماً شیخ محمد کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان کے برابر میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ سید علی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان شیخ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اور گداز عشق کے جو شرارے انہوں نے شیخ بہاری کی آنکھوں میں دیکھے تھے، ان کے لیے تازگی کے حامل تھے، گویا وہ بہت سالوں سے انہیں پہچانتے ہوں۔ لیکن تمام زمین و زمان میں اس روحانی پیوند نے خود کو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے زمینی زمان اور مکان میں ہویدا کیا تھا۔ شیخ محمد بہاری کی شوخ طبعی گویا ان کے سراسر نورانی باطن پر غالب تھی۔ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ملا حسین قلی ہمدانی جیسے مرد کے سیر و سلوک میں وسیع ہوں گے۔ انہوں نے وہاں موجود سب سے عصر بخیر کہا اور خاموش ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ شیخ حسن علی نے دوبارہ کہا، جناب شیخ، ہمارے دوست وہ کرامات بیان کر رہے تھے جو جناب سید مرتضیٰ کشمیری سے دیکھی تھیں، لیکن آپ نے جو نکتہ بیان فرمایا وہ قابل غور ہے۔ شیخ محمد نے سر اٹھایا اور ایک بامعنی سکوت کے بعد کہا، خداوند سید مرتضیٰ کشمیری اور ان جیسوں کو اسلام اور مسلمین کے لیے حفظ فرمائے، لیکن مردان خدا کی حقیقی کرامات وہ امور نہیں ہیں جو یہاں بیان ہوئے۔ سید مرتضیٰ کشمیری جیسوں کی کرامات خدائے متعال کی عبودیت اور بندگی اور مقام اہدیت کے ارادے اور اس کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ جو باتیں اس مجلس میں بیان ہوئیں وہ اپنی تمام تر کشش کے باوجود حق تعالیٰ کی راہ میں بچوں کی مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اولیاء الہی کی کرامات کو، جو کہ بندگی اور اسماء صفات الہی میں فنا سے عبارت ہیں، ان کے نفوذ کی جزوی آثار تک گھٹانا نہیں چاہیے۔ یہ امور بہت سے اولیاء کے لیے واقع ہوتے ہیں جو یا تو خود سے ان کا اظہار نہیں کرتے یا ان کے اظہار کو طریق کے منقطع ہو جانے کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن جناب سید مرتضیٰ ممکن ہے یہ ذمہ داری رکھتے ہوں اور ان مسائل کا اظہار کسی رکاوٹ کا باعث نہ ہو۔ جتنا میں انہیں پہچانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ چونکہ خدائے متعال کی بندگی ایک لامحدود امر ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ خداوند علی اعلیٰ کے نزدیک عبودیت اور خاکساری میں ارتقاء حاصل کریں۔ خدائے متعال اور اس کے اولیاء نے اپنے علم سے انہیں جو فیض پہنچایا ہے، اس کے باعث وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے وجود میں ایسے الفاظ پہنچ رہے تھے جو کہ علم اخلاق اور تہذیب نفس کے حوالے سے
ایک عظیم مکتب کے اصول و ضوابط بیان کر رہے تھے۔ وہ مکتب جسے شیعہ علماء نے بعد کے سالوں میں مکتب نجف کا نام دیا۔ گویا شیخ محمد کے الفاظ شیخ ہمدرد کی روح میں اتر گئے تھے۔ انہوں نے احتراماً کہا، آپ درست فرماتے ہیں جناب شیخ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، الکرامۃ الحیض الاولیاء۔ شیخ محمد نے اپنا سر چند مرتبہ ہلا کر شیخ ہمدرد کی بات کی تائید کی اور اپنی بات جاری رکھی، مگر یہ کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہو یا ان کرامات کے اظہار میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہو جسے خدا نے ان کے قلب پر واضح کر دیا ہو، لیکن ان سے ہرگز مکتب اہل بیت علیہ السلام کی شاگردگی میں علو اور ترقی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے ہندوستان کے بہت سے کافر ریاضت کشوں کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہوں۔ جو چیز باقی ہے اور اولیاء الہی کے مقام کو استحکام عطا کرتی ہے، وہ خدائے تبارک و تعالیٰ کے وجود میں فنا ہو جانا۔ شیخ حسن علی اور جو کہ شیخ محمد کے لیے سید علی کے دل میں پیدا ہونے والی محبت اور شیفتگی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، کہا، ملا حسین قلی کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ شیخ محمد نے ایک آہ کھینچی، اپنی قبا میں کچھ تلاش کرتے ہوئے کہا، میں ان کے بارے میں کیا کہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ سید معمار نے کہا، جناب شیخ، بہرحال آپ کئی سال ان کے ساتھ رہے، ان کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ شیخ محمد نے ایک پرانا اور مٹیالہ خط اپنی قبا سے نکالا اور کہا، میری زبان ان کے بیان سے قاصر ہے، لیکن انہوں نے ایک خط چھوڑا ہے جسے میں نے بارہا پڑھا ہے اور تنگی کے وقت پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں اخلاقی ضروریات کے اصول بیان ہوئے ہیں جو کہ انسان کو طریق عبودیت تک پہنچنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ ہمدرد، سید علی، شیخ حسن علی اور سید معمار سب نے نہایت اشتیاق سے شیخ محمد سے درخواست کی کہ وہ انہیں خط سنائیں۔ شیخ محمد نے اپنے لاغر ہاتھوں میں خط تھام کر اپنی آنکھوں میں عشق کے بھڑکتے شعلوں کے ساتھ وہ خط پڑھنا شروع